اور مختلف ذرائع سے پھیلائی جاتی ہیں، تو آبویسلی جو ہمارے ساتھ تمام پاکستان کے حوالے سے ڈیلنگز کرتے ہیں، ملٹی لیٹرل ڈونرز ہوں یا بائی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ٹرانزیکشنز ہوں، اس کے اوپر آبویسلی اس کا ایک منفی اثر پڑتا ہے، اور لوگ کم از کم اس کی کلیریفیکیشن اور اس کی یعنی انویسٹیگیشن ضرور کرتے ہیں کہ یہ اگر ان کے اپنے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ کافی زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں یعنی قریباً 2 ہفتے کے بعد جو پاکستان نے اپنا ایک سوورن بانڈ جس کا نام آبویسلی اسلامی بانڈ ہے، سکوک جس کو کہتے ہیں، وہ ایشو کیا ہوا ہے $1 ارب کا، تو اس کے حوالے سے بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے فضل سے نہ ہم نے پاکستان نے کبھی اپنی ادائیگیوں جو اس کی بین الاقوامی ہیں اس میں ڈیفالٹ کیا ہے، بارنگ ایک دفعہ 1971 میں جب ایسٹ پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا، ایک چھوٹی سی ایک ٹرانزیکشن تھی امریکن انشورنس کمپنی کے حوالے سے، جہاں تک مجھے یاد ہے کبھی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا الحمدللہ، اور انشاءاللہ نہ کبھی پاکستان اللہ کرے کبھی ڈیفالٹ کے نزدیک بھی نہ جائے۔ تو یہ جو افواہ ہے کہ جی اس کو بے پناہ اس کو یعنی سرکولیٹ کیا گیا ہے، اور میں کیٹیگوریکلی یہ یعنی بہن بھائیوں کو یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ری پے ہوگا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے، اور ہماری جتنی ادائیگیاں آنے والے 1 سال میں ہیں اس کا بھی جو ہے انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس لیے کسی قسم کی کسی کو کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جو ایک چند دن پہلے رومر پھیلائی گئی، اور پھر وہی سیاسی ایک بیک گراؤنڈ نظر آ رہی ہے کہ جی پاکستان کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، یہ جو انٹرنیشنل ہمارے بانڈز ہیں، اب وہ اس کی بڑی سمال ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، پاکستانی یورو بانڈز کا لین دین انتہائی کم ہے، اور اس میں اس کی ٹرانزیکشن پہ ٹیکنیکلی کوئی امپیکٹ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے اپنے کچھ عزائم ہیں، کچھ اپنے ان کے فارمولاز ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج تک تو کبھی الحمدللہ ڈیفالٹ کیا نہیں، تو اس حوالے سے ایک بار بنا دی کہ جی یہ پہلے اتنے % تھا اور اب 75% رسک ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے یہ تماشے بند کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، 23 کروڑ عوام کا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ بھی میرے نزدیک بالکل ریلیونٹ ہے، وہ ایک اسپیکولیٹو قسم کی اگر کسی نے کو کیلکولیشن کر کے تو ڈال دی، اور پھر جو لوگ ذمہ دار پوزیشن میں ہیں اس ملک میں، اور پھر وہ اس کے سہارا لے کر اس نیوز کا اور اس کو پھر پھیلائیں اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ یہ بے پناہ زیادتی ہے۔ تیسری جو پچھلے 2-4 دن میں پھر افواہ پھیلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے 2-4 دن بڑی کمی ہو جائے گی، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ریزروز پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں، کسی قسم کو یعنی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان چیزوں کی جو افواہیں ہیں اس کو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس کو مہربانی کر کے اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ یہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایک لوگوں کو جو عام عوام ہیں، جو لوگ ہیں، جو میں جیسے کہا کہ جو مالیاتی ادارے ہیں اور بالخصوص جو بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ بھی کوئریز بھیجتے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ایک نیوز چل رہی ہے، یہ آپ کے افواہ ہے، کوئی واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو بغیر وجہ کے وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے، وہ مینیجیبل نہیں ہے، اس سال جو ہے وہ پتہ نہیں آسمان پہ پہنچ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ بالکل ایک کڑی نظر ہے، اور اس کو
बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके के साथ कौमी मफाद में देखा भी जा रहा है, इसको ओवरसी भी किया जा रहा है और इसको मैनेज भी किया जा रहा है। तो सितंबर के महीने में ये कोई 316 मिलियन डॉलर पे आ चुका है। अक्टूबर में भी करीबन ये 400 मिलियन डॉलर से कम एक्सपेक्टेड है, जिसका मतलब है कि अगर इसी रफ्तार पे हुआ तो ये कोई 5-6 बिलियन साल का, जो कि प्रोजेक्टेड कम से कम 12 बिलियन था, तो इसको भी मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। तो मैं बस यही अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे अपील है, सब पाकिस्तानी हम हैं और हमारा पहला फर्ज जो है वो पाकिस्तान के साथ है। उसके बाद कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन आती है या किसी लीडर के साथ अपनी एसोसिएशन आती है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो पाकिस्तान की खातर प्लीज ऐसे मईशत के हवाले से कम आप सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मेहरबानी करके जो भी कोई बात करें या बयान दें वो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ दें, और ये देख लें कि आपके बयान का एक यानी इफेक्ट होता है और उसके नतीजे में क्वेरीज आती हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के फजल से हर चीज़ इन ऑर्डर है, ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है कि नहीं वो पे होगा, इंशाल्लाह वक्त पे होगा, जिस तारीख को पे होना है दिसंबर के पहले हफ्ते में तो वो पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा ये जो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूजलेस किस्म की चीज़ है। इन चीज़ों पे मेहरबानी करके ना लोग ना मेरे साथी बहन भाई तवज्जो दें, और जो इनको फैला रहे हैं वो प्लीज़ पाकिस्तान की खातिर इसको अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया।